السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى في مقام آخر: والضحى والليل إذا سجى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند الأفطار وفرحة عند لقاء ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین برادران عزیز، سب سے پہلے آپ سب حضرات سے ادب درخواست ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ. آج کے اس جمعہ کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے. ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیا، جس کی ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ قیمتی ہے. اس لمحے کی بفضل خدا کچھ نہ کچھ ہم نے اس کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے کچھ اللہ کی عبادت کی. اللہ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. رمضان جس کی اہم اور سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، اس روزے کا اصل مقصد اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ جو روزہ تمہیں رکھنے کی بات کی جا رہی ہے، روزہ رکھنے کا جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اس لیے کہ اگر تم تقوی اختیار کر لو گے، اللہ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یا اللہ کا اعلان ہے کہ تم متقی بنو گے، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ مع المتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ایک جگہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان میں جو پیدا کرنے کا انداز ہے، کچھ لوگوں کچھ کو مرد بنا کر پیدا کیا، کچھ کو عورت بنا کر پیدا کیا.
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہارے اندر خاندان بنائے، قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تمہارے درمیان ایک دوسرے کو تم بآسانی پہچان سکو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تمہارے میں سے کوئی کسی خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، کوئی کالا ہو کہ گورا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کہ تمہارے میں سے کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے نہ تمہارے میں سے کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے، کسی کو کسی پر فضیلت ہو نہ ہو، تو اللہ کا فرمان ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے پاس وہی زیادہ معزز ہوگا، عزت والا ہوگا، اتقاکم جو زیادہ تقوی اختیار کرے گا۔ اب روزے کا اصل مقصد کیا تھا؟ آدمی کا متقی بننا تھا۔ دیکھیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ آدمی اگر اسے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی معاملہ پیش آئے اس میں بھی اللہ کا خوف ہے کہ اسے تقوی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں سفر کے واسطے روانہ ہو رہا ہوں، مجھے زیادہ سفر کا توشہ عطا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ سفر تقوی ہے، تقوی کو اختیار کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ یہ تقوی ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ کے نبی نے تقوی کی طرف توجہ دلائی، بہترین تقوی پرہیزگاری ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو رمضان کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہم تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں، خدا کا خوف کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم تمام کا شمار متقیوں میں بنائیں۔ اب دیکھیں بڑی بات یہ ہے کہ یہ جمعہ جو آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، اس جمعہ کو کئی ساتھی جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ کہتے ہیں۔ اس میں اسلام میں اس کے بارے میں کچھ تصور نہیں، اس بات کو بغور سنے کہ اسلام میں اس تعلق سے کوئی تصور ہی نہیں کہ اسے جمعۃ الوداع کا لقب دیا جائے، الوداعی جمعہ کہا جائے اور اس کی کوئی خاص عبادت مقرر کی جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے تعلق سے کوئی خاص عبادت امت کو نہیں بتلایا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کوئی تعلیم دی کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، اس جمعہ میں کوئی خاص عبادت کی جائے۔ اس تعلق سے کوئی بنیادی ثبوت ثابت نہیں ہے کہ یہ الوداعی جمعہ ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اور اس آخری جمعہ کے اندر کوئی خاص عبادت ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس لیے کوئی خاص عبادت اس دن کے تعلق سے مقرر نہ کریں، اگر مقرر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی اور بدعت پر گناہ مل جائے گا۔ ہاں البتہ یہ بات ضروری ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے اور جمعہ کا دن جس کے بارے میں ہے سید الایام، یہ دنوں کا سردار ہوا کرتا ہے، اور رمضان جسے سید الشہور کہا جاتا ہے یعنی مہینوں کا سردار۔ اور جب یہ دو دن جمع ہوتے ہیں یعنی رمضان بھی اور جمعہ بھی ساتھ میں مل کر آتے ہیں تو اس کی برکتیں تھوڑا اونچا ہوا کرتی ہیں۔ اور اس میں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جمعہ ہے یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور آئندہ جمعہ آنے والا رمضان المبارک میں آئندہ سال ہی ہے، تو اس کی فضیلت کچھ بڑھ جاتی ہے، تو اس میں عبادت پر زیادہ اہتمام کریں، یہ بات تو ضروری ہے، مگر اس میں کوئی خاص عبادت مقرر کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اب دیکھیں، اور آج اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اب رمضان المبارک ختم ہونے زیادہ وقت باقی نہیں، یا آدھا دن یا 1.5 دن، صرف اتنا ہی باقی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب کچھ لمحات ہی باقی ہوں تو ایسے موقع پر مکمل اپنے آپ کو فارغ کر ہم عبادت میں لگا دیں۔ اس لیے کہ رمضان میں ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی،
ہو سکتا ہے کہ غلطیاں روزے میں بھی اور تراویح میں بھی ہو کر ہو، اب اس کی معافی تلافی کے خاطر جو کچھ وقت بچا کچا رہ گیا ہے، اس میں ہم معافی مانگنے کے واسطے اللہ کے دربار پر آ جائیں۔ جب رمضان کی تکمیل ہو رہی ہو، ایسے موقع پر ہم دو کام ضرور کریں۔ ایک اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عبادت کی توفیق دی، رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی، رمضان میں تراویح پڑھنے کی توفیق دی، دیگر عبادتیں کرنے کی توفیق دی۔ اور دوسری بات، اس میں استغفار کا اہتمام کریں۔ استغفار اس لحاظ سے کریں، اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسا تراویح پڑھنا چاہیے تھا، اس طریقے سے میں نے بجا نہیں لایا، اس تعلق سے میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت اٹھ کر میرے سے استغفار کیا کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب کی والدہ محترمہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ لوگ تو ساری رات عبادت کرتے ہیں اور صبح ہونے پر استغفار کرتے ہیں، استغفار تو کسی گناہ پر کیا جاتا ہے، یہ نیکیوں پر استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، یہ اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو عبادتیں انجام دی ہیں، ان عبادتوں کے اندر کچھ کوتاہی ہو کر ہو تو اس کی معافی تلافی کے واسطے یہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ تو یہ استغفار بڑی دولت ہے، یہ رمضان کے مبارک مہینے کا اختتام ہے۔ اختتام پر حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عبادت بھی تم بجا لاؤ، چاہے نماز ہو کہ روزہ ہو کہ زکوٰۃ ہو کہ حج ہو کہ کوئی دیگر عبادت ہو، ہر عبادت کی تکمیل پر تم دو کام ضرور کر لینا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک استغفار پڑھ لینا، ایک تم الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر کے ذریعے سے بجا لانا۔ شکر اس لحاظ سے اللہ نے توفیق دی، استغفار اس لحاظ سے اللہ نے ہمیں عبادت کی صحیح تکمیل نہیں کی۔ یہ دو کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچائیں گے۔ اس لیے کہ جو ہمارا ایمان ہے یہ امید اور خوف کے درمیان میں ہے۔ امید بھی اللہ سے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے اور اکڑنا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا خوف دل میں ہو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوں گی، آدمی کے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوگی، آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی، خلیفہ دوم ہے، عید کا دن تھا، عمر فاروق کے انتظار میں تھے، اس لیے کہ خلیفہ آئیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تاخیر کر دیے، صحابہ گھر پر حاضر ہوئے، دروازے پر دستک دی، حضرت عمر فاروق کے رونے کی آواز آ رہی تھی، صحابہ پریشان کہ کوئی معاملہ درپیش ہوا ہو جس کی وجہ سے آہٹ کی آواز آ رہی ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے یہ عرض کیا، اے خلیفہ کیا ہو گیا کہ تم عید کے دن جو خوشی کا دن ہے تم غم مناتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ عید یہ خوشی کا دن بھی ہے، یہ وعید کا غم کا دن بھی ہے۔ خوشی اس کے لیے جس کی عبادتیں اللہ نے قبول فرما لیا ہو، اور غم اس کے لیے جس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول نہ فرمایا ہو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری عبادتیں قبول ہو کر ہیں یا نہیں۔ اب اتنے بڑے خلیفہ دوم جس کے بارے میں نبی کا فرمان کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا کوئی عمر ہوتا، ایسا آدمی بھی ڈر رہا ہے، تو ہم جیسوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو کر ہیں یا نہیں۔ تو یہ ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈریں گے اور امید اللہ سے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں کیا وہ صدقہ فطر کو ادا کر لیں، اس لیے کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آخر میں 2 منٹ صدقہ فطر کے عنوان پر کہے تھے، زیادہ کہنے کا موقع نہیں ہوا تھا،
اس لیے کچھ کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی روزہ رکھتا ہے مسلمان تو اس کا روزہ آسمان زمین کے درمیان میں معلق ٹھہرا ہوا رہے گا. جب یہ صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ کے یہاں قبول کر لے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے. اس لیے کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے کچھ کوتاہی ضرور ہو جاتی ہے تو اس کوتاہی کا بدلہ کفارہ اللہ نے صدقہ فطر کے بدلے میں رکھا. جب صدقہ فطر آدمی ادا کرے گا اللہ روزوں کو قبول فرما لیں گے. اور کئی ساتھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو روزہ نہیں رکھا, صدقہ فطر کیوں دے؟ صدقہ فطر الگ ایک چیز اور روزہ ایک الگ چیز ہے. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے اوپر اگر صدقہ فطر واجب ہو تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہے. فقہاء نے یہاں تک بھی مسئلہ لکھا کہ اگر عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو تو ان کے اوپر بھی صدقہ فطر ضروری ہو جاتا ہے. تو اب شیرخوار بچے پر جب صدقہ فطر ضروری ہے تو ہم جیسوں کے اوپر اگر روزہ نہ رکھے ہو تب بھی صدقہ فطر ضروری ہے ہی. اور صدقہ فطر 2 یا 3 دن پہلے دینے کی ترغیب صحابہ سے اس لیے ثابت ہے تاکہ غریب ہمارے ساتھ خوشی میں عید میں شامل ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ بھی فتح الباری کے اندر لکھ کر ہے 2 یا 3 دن پہلے دینے کی تھی. کئی ساتھی عید کی صبح میں دیتے ہیں, عید سے 2 دن پہلے دینے کا یہ مسئلہ ضروری اس لیے ہے کہ غریب اپنی ضروریات بھی بآسانی تکمیل تک پہنچائے. اگر عید کی صبح میں دیں گے ان کی ضروریات تکمیل تک پہنچانے میں دقت ہوگی. تو اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ جنہوں نے اب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا وہ صدقہ فطر عطا کر لیں. اور چوتھی بات, آج یا آئندہ کل رمضان کا آخری دن ہے, ہو سکتا ہے کہ زیادہ طور پر آج کا دن ہی رمضان کا آخری دن ہو, 29 روزے ہی رمضان کے آخری دن کا تکمیل ہو. یہ ہو سکتا, اگر اللہ چاہے تو آئندہ کل بھی روزے کا دن ہوگا, مگر زیادہ تر امکانات آج کے ہیں. تو جو بھی ہو شوال کا پہلا دن آئندہ کل ہو یا پرسوں ہو, مگر یہ کام ضرور یہ کر لیں کہ جب شوال کی پہلی رات آئے, آج کی رات آئے یا صبح کی رات آئے ہماری زبان میں, چاند دیکھنے کا اہتمام ضرور کریں. اس لیے کہ چاند دیکھنا سنت ہے. اگر آسمان پر چاند نظر آئے یا نہ آئے دونوں شکلوں میں سنت کا ثواب تو مل جائے گا. تو اس لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اور جب چاند کی خبر ہم تمام کو مل جائے تب اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد جب خبر پہنچے اعتکاف والے بھی جا کر آسمان کی طرف نظر رکھیں. صرف آسمان کی طرف 1 منٹ کے لیے نظر اٹھا لینے سے سنت کا جب ثواب مل رہا ہو تو اس ثواب کو چھوڑنے کی وجہ سے اگر ہم چھوڑیں گے تو اس سے محرومی سے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے. تو اس لیے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. اور 5ویں بات, اب آنے والی رات جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے یعنی شوال کی پہلی رات ہوتی ہے, کہ آج آئے کیا یا آئندہ کل آئے. آئندہ کل کا امکان کم ہے, آج کا امکان زیادہ ہے. تو اس لیے جو عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو یہاں فرشتوں کے یہاں اسے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو رات ہوا کرتی ہے یہ رات عبادت کی رات ہوا کرتی ہے. اگر کوئی اس رات کے اندر عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اس دن زندہ رکھیں گے جس دن سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے, یعنی قیامت کے دن. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں یہ بخوشی سب کے سامنے آسانی سے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ سے ملاقات کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے. تو اس لیے آج کی رات میں زیادہ تر عبادت میں گزاریں جب عید الفطر کی رات آئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عید الفطر کا دن آئے تو عید الفطر کے دن یہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے. یہ عید الفطر کا دن یہ ہم تمام کے لیے اللہ کے نبی کے طرف سے اللہ کی طرف سے خوشی کا تحفہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا, بے شک یہ عید
اللہ کی طرف سے ہے، ہم تمام کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ دوسروں کے پاس جیسے عید کے دن ہیں یہ اپنے تہوار ہیں، مگر ہمارے نبی نے جو عید دی ہے ہمیں، یہ عید الفطر عید الاضحیٰ کی شکل میں، اس کا انداز ہی اللہ کے نبی سے ہمارے لیے الگ ہی ملا۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے آزادی ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی اس دن عید مناتے ہیں جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتے ہیں جب حضرت موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتے ہیں جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی ملی۔ مگر ہمیں یہ چیز نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ عید دی اس کا انداز ہی الگ ہے۔ اگر چاہتے اللہ کے نبی بدر میں جب اللہ کے نبی کو صحابہ کو فتح حاصل ہوئی تب عید کا موقع پیش کر سکتے تھے، اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں کی، اور اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن کو بھی عید کا دن قرار نہیں دیا۔ آگے چلے اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر آئے، اسے بھی عید کا دن اللہ کے نبی نے قرار نہیں دیا۔ آگے چلے احد ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگیں ہوئی، غزوے ہوئے، تب بھی اسے بھی اللہ کے نبی نے دلیل بنا کر عید کا دن شمار نہیں کیا۔ جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر آئے تو اس وقت لوگ نیروز مہر جان کے نام سے عیدیں منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب یہ عیدیں آپ کو منانے کی اجازت نہیں، اللہ نے اس کے عوض میں ہمیں عید الفطر بھی دیا ہے، عید الاضحیٰ بھی دیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے واسطے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ خوشی فرحت عند الافطار، افطار کے وقت، اور دوسری خوشی اللہ کے نبی نے فرمایا فرحت عند لقاء ربی، اللہ سے ملاقات کے وقت۔ اصل خوشی تو اللہ سے جب ملاقات ہوگی یہ خوشی ہے، مگر اس خوشی کا ایک جھلک اللہ نے ہمیں افطار کے وقت دیا۔ افطار بھی ایک چھوٹی افطار ایک بڑی افطار، ہم روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے اس وقت روزہ دار کو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ اس خوشی کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ یہ بھی خوشی کا وقت ہے کہ تم جب دعا کہی جائے افطار کا وقت ہوئے فوراً تم افطار کر لینا۔ اور بڑی خوشی جسے افطار اکبر کہا جاتا ہے وہ عید کی خوشی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا جب یہ عید کا دن آتا ہے تو یہ بڑی خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مہمانی کا دن ہے۔ اب یہ عید کے دن علماء نے فقہاء نے یہ مسئلہ بھی لکھا کہ اس دن روزہ رکھنا ناجائز بلکہ حرام ہے، اس لیے کہ ایسے تو ہم اللہ کے مہمان سال بھر ہیں، مگر اس دن خصوصی مہمان ہوا کرتے ہیں۔ جب میزبان کے طرف سے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تو رمضان کے بعد جب شوال کا پہلا دن عید الفطر آئے تو اس دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اس میں خود کھانے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہے، اور خود کھانے کی بات اس لیے کہ یہ خوشی کا دن ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کا دن دیا تو روزوں کی تکمیل پر دیا کہ دیکھو جب یہ عبادت کی تکمیل ہو رہی ہو تب تم عید منا لینا۔ اور عید الاضحیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا تو حج کی تکمیل پر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دوسرے وقتوں پر بھی دے سکتے تھے، مگر نو عرفہ جو حج کا ایک اہم رکن ہے، اگر حاجی حضرات نو عرفہ کا دن نہ پائیں، عرفات کے میدان کو نو ذی الحجہ کو نہ جائیں تو ان کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اب حج کی تکمیل جب ہو رہی ہو تب عید الاضحیٰ اللہ نے ہمیں دی، روزوں کی تکمیل ہو رہی ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر دی، اور عید الفطر میں یہ حکم دیا کہ دیکھو جب عید الفطر کا دن آئے تو دوسرے لوگ الگ الگ خوشی کرتے ہیں دوسری قومیں والے، مگر تم جائز حد کے اندر رہ کر خوشی منانا۔ عید الفطر کا دن آئے تو عید الفطر کی تم خوشی اس طریقے سے منانا کہ تم اپنی مسجدوں کو چھوڑ دینا، ایک امام کے پیچھے جا کر عیدگاہ میں تم نماز ادا کرنا۔ اللہ کے نبی نے امت کو سبق دیا، میری امت میں مسجد نبوی کو چھوڑ رہا ہوں جہاں جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، جو جنت کی زمین ہے، جہاں ایک نماز پر 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے باوجود نبی کا حکم ہو رہا ہے کہ عیدگاہ میں جا کر تم ایک کھلے میدان میں جا کر تم عید کی نماز کو بجا لا لینا، ایک امام کے پیچھے تم عید کی نماز ادا کرنا۔ اب یہ امام کے پیچھے عید کی نماز ادا کرنے کا حکم اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ امت جس میں اختلاف زندگی بھر رہے گا، صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اکابرین میں بھی اختلاف تھا، اختلاف تو ہم میں بھی رہے گا۔ یہ عید کی نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، اللہ نے اجتماعی پن میں یہ عبادت کرنے کا حکم دیا کہ عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو، تم مسجدوں میں ادا نہیں کرنا بلکہ تم عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کرنا۔ ایک راستے سے جانا، دوسرے راستے سے تکبیر کہتے ہوئے آنا۔ اگر تم مسجد میں عید کی نماز ادا کرو گے، مسجد نبوی کی شان کے خلاف تم کام کرو گے۔ اگر مسجد میں تم عید کی نماز ادا کرو گے، اللہ کے نبی نے جو میدان میں جا کر عید کی نماز ادا کیا تھا اس کے خلاف کام کرو گے۔ آج بہت بڑے شہروں کی بھی بات ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں بھی سنت کو بھلا دیا گیا۔ جب اجتماعی سنت چھوٹی، اللہ کی طرف سے اجتماعی وبال اس امت پر اترا۔ ذمہ داروں کو اس طرف توجہ دینا چاہیے تھا، ذمہ دار اس طرف سے متوجہ ہی نہیں ہوئے، جلدی 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 عید کی نماز پڑھ کر بات کو ختم کر دیا۔ حدیث سے ثابت ہے اللہ کے نبی میدان میں عید کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور امت کو سبق دیا، امت اختلاف زندگی بھر رہے گا، تم مختلف ہو سکتے ہو، ایک دوسرے کے مخالف نہ ہونا۔ اب دیکھیں نماز کے اندر بھی ہمارے اماموں کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے کہ تم ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اپنے ہاتھوں کو ناپ کے نیچے باندھنا۔ امام احمد، امام شافعی کا مسلک سینے پر تم اپنے ہاتھوں کو باندھنا۔ امام مالک کا مسلک تم ہاتھوں ہی کو نہیں باندھنا، اللہ اکبر کہہ کر سورہ فاتحہ ضم سورت پڑھ لینا پھر رکوع کر لینا۔ نماز کے اندر بھی اختلاف ہے تو اختلاف امت میں رہے گا، اختلاف ہو، مختلف ہو، مخالفت نہ ہو، یہ امت کے لیے سبق ہے۔ اور اجتماعی طور پر عیدگاہ میں جا کر عبادت کرنے کی بات اس لیے کی گئی کہ دیکھو تمہارے دل ایک ہوں، اختلاف کے باوجود محبت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم خاص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے میں عظیم الشان سنت بتلاؤ۔ اللہ کے نبی سے حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو پاک رکھنا یہ عظیم سنت ہے۔ اب عید الفطر میں ہم پانی نہائیں، غسل کریں، میٹھی چیز کھا کر جائیں، یہ کھجور عدد میں، یہ سب سنتیں اپنی جگہ ہیں، مگر اس میں بڑی عظیم الشان سنت عید الفطر کے دن اپنے دل کو پاک کرنے میں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ کریں، اس کی اجازت ہے، سنت کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت الیاس محمد مناظر اسلام نے ایک پرچہ شائع کرتے ہوئے اس میں یہ بات لکھی مصافحہ معانقے کی اجازت ہے مگر سنت کا درجہ نہ دیا جائے۔ جس طریقے سے 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے ثواب تو ملے گا مگر سنت کا درجہ دینے کی اجازت نہیں۔ ایسے ہی ملاقات کرو، معانقہ کرو، اجازت ہے مگر سنت کا درجہ نہ دیا جائے۔ جب ہم ایک سے مصافحہ معانقہ کر رہے ہوں، جیسے ہم اپنے ہاتھ ملا رہے ہوں، ہم اس سے دل بھی ملا لیں۔ یہ عید الفطر رمضان کی سب سے بڑی سنت ہے۔ ساتھیو، جب ایک امام کے پیچھے جمع ہونے کی بات، مسجدوں کو چھوڑنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اب تک مختلف تھے، اللہ نے ایک عیدگاہ میں جمع ہو کر تمہارے دلوں کو ملانے کی بات کی۔ اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو پاک کر لینا، آگے آ کر تم ایک عیدگاہ میں جمع
ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر لینا. اور مستحب اعمال میں سے علماء نے یہ بھی لکھا کہ عید الفطر آئندہ کل ہو عید الاضحیٰ جب آئے تو اس سے ایک رات پہلے بیٹھ کر جو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہے اسے کچھ اور انداز سے سیکھ لینا. اس لیے کہ جب امام عید الفطر میں عیدگاہ میں کہے گا بعض مرتبہ بھول ہو سکتی ہے، جس بھول کے نتیجے میں عید الفطر میں 2 نمازیں پڑھیں گے، عید الاضحیٰ کی عید الفطر کی، اگر غلطی سے پڑھیں گے دل میں سال بھر کھٹکھٹاہٹ رہے گی. تو اس لیے اپنے علماء سے جس سے بھی چاہے اس سے تھوڑا رات میں وقت فارغ کر کر نماز کو ابھی سے سیکھ لینا. ایک مرتبہ نماز ہوتی ہے، اگر چوک ہو گئی پھر مسائل سال بھر دل میں کھٹکھٹاہٹ رہے گی. اور آخری بات یہ ہے کہ ساتھیوں، عید الفطر کا دن ہے. عید الفطر کے موقع پر ایک ساتھ جا کر ایک ساتھ آنے کی بات بھی ہے. ہم مختلف ہو کر نہ جائیں بلکہ ایک ساتھ مسجد کے پاس جمع ہو کر جو طریقہ ہے اس طریقے کو بجا لا کر جائیں. کچھ لوگ ادھر، کچھ لوگ ادھر، کچھ لوگ ادھر. یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ ایک آواز کے ساتھ ایک ساتھ جب مل جل کر جائیں گے اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہوگی. نبی ایک راستے سے جاتے دوسرے راستے سے آتے، صحابہ نبی کے ساتھ جم کر جاتے. یہ صحابہ کا طریقہ، یہ نبی کا طریقہ ہمیں اپنا کر اس وقت جانا ہے. اور خاص طور پر آج کی رات میں 2 یا 3 منٹ زیادہ رہ رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ سے میں پابندی کر لوں گا. یہ آخری جمعہ بات عرض کرنی ہے اس لیے 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں. معافی چاہتا ہوں. آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ کی رات آتی ہے، عید الفطر کی رات، اس رات کے اندر دعائیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتی ہیں. جب یہ امت راتوں کو روئے گی، دن میں خوشی کی زندگی گزارے گی، اس وقت خاص طور پر جس طرف توجہ دلانا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے. ساتھیوں، مسجد اقصیٰ اللہ کے نبی نے 16 مہینوں تک قبلہ اس کو رکھ کر اس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی تھی. بعد میں اللہ کا حکم ہوا کہ تم کعبے کو اپنا قبلہ بنا لینا. نماز کے اندر ہی اللہ کے نبی کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیے. آج بھی مدینے کے اندر مسجدیں جو عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں ان سب کو معلوم ہے یہ مسجد قبلتین کے نام سے ایک مسجد ہے جہاں بطور نشانی یہ سب چیزیں ملتے ہیں. اللہ کے نبی ایسا گھومے تھے. ادھر مسجد اقصیٰ، ادھر کعبۃ اللہ ہے، ہمارا رخ ادھر ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے 16 مہینوں تک ایسا رخ کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھی تھی. ایسے مسجد اقصیٰ کے اوپر بھی اس وقت حالات آ چکے ہیں. بہت سارے مسلمانوں نے، بچوں نے جام شہادت بھی نوش کر لیا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم حالت میں 7 مرتبہ لإیلاف قریش کا سورہ پڑھ کر انفرادی طور پر ہم عبادت اپنی جگہ کریں. دعا تو ہاتھ اٹھا کر ان کے واسطے ضرور کریں، اس لیے کہ عید کی خوشی ہم یہاں اللہ کے فضل سے منا رہے ہیں عیدگاہ میں جا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ. مگر وہ بھی تو ہمارے ایک مسلمان بھائی ہیں، وہ بہنیں تو ہماری سگی بہنیں ہیں. ایسی بہنوں کے ساتھ بھی ہمارا درد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی اگر کونے میں بھی مشرق میں مغرب میں کسی مسلمان کو تکلیف آتی، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو نکلتے تھے. اب ہم آنسو سے نہیں کہ کم حالت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر 2 آنسو تب کا دیں گے. اللہ حالات کا رخ بدل کر اس جگہ جہاں فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں مسلمان بڑی تعداد میں تھے، آج اتنی مزدوری، اتنی مجبوری، ہمارے علماء جو وہاں جا کر آئے انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان مسجد اقصیٰ کے دیدار کے لیے جاتا، چھوٹے بچے آ کر پیسے مانگتے، اتنا مجبور وہاں کے مسلمانوں کو کر دیا گیا ہے. اب ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے. اللہ سے امید ہے، حالات بدلنے والے اللہ ہیں، اللہ حالات کا رخ بدلیں گے. اللہ سے دعا کریں. ہمیں 5 منٹ زیادہ وقت دے لیا، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں اور سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائیں. کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.